من نور بلوچ شمارا شاشن ٹھیبیا و شاتوشا مرچی کے میں دیوانہ بلوچستان یک نامدار سیاستدان واجہ حاجی می لشکری رئیسانی میں گناہ حملہ داری کنگا ماں واجہ تی منتا گرام کہ تو ہمارا پروگرام بائیں ٹائم بخشا ماں اسی سوالہ نیمگا رواں ہنچو کہ ہمیں زوتا بلائیں واقعہ بوتے کہ ثانیہ بارکان نامہ زانک بھی وجہ مرچی 20 تو یکمی صدیہ 2020 تو سیاح گراناز چکا نگونا یہ داستانہ شمچوں گندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. میں شاشان ٹی وی کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ آپ کے توسط سے آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کے اس چینل کو سنتے ہیں اپنا آواز پہنچا سکوں. 21ویں صدی میں تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں جس کے ادارے ہیں، جس کے انصاف کے ادارے ہیں، جس کے انتظامی ادارے ہیں، جس کے تعلیمی ادارے ہیں، سیکیورٹی کی ادارے ہیں. یہ ایک ہم بہت بڑے جیل میں جس کے اندر بہت بڑا افراتفری کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. پہلے تو اس پہ ہم آئیں. میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس ملک کا کوئی ادارہ اپنے حدود میں آئینی، قانونی اور اخلاقی حدود میں رہ کے کام نہیں کر پا رہا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتا ہے تو اس کا تدارک یا انتظامی جو آپ کا ادارہ ہے یا پھر اس کا جس کو ہم عدالت کہتے ہیں. آپ اگر غور سے دیکھیں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس ملک کا جو انصاف کا ادارہ ہے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں، وہ اپنے جج کے مفادات کے لیے نظریہ ضرورت کا ایک روایت ایجاد کی اور آج بھی نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے. اب جو واقعہ پیش آیا جس کو آپ ثانیہ بارکان کہتے ہیں، ایسے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اب جب یہ واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے تو میں ان خواتین حضرات لوگوں سے جن کے اس تمام ایشو کے ساتھ بہت نزدیکی تعلقات، رشتے یا تعلق ہیں، ان سے اظہار افسوس کرتا ہوں اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. مگر ساتھ ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ جس صوبے پہ اتنا جس کو ہم کہیں کہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اچانک یہ میڈیا اور سندھ سے آئے ہوئے لوگ اور سوشل میڈیا اور چھوٹے پریشر گروپس کو کیا خیال آیا کہ اس واقعے کو اتنا اچھالا. یقیناً یہ ایک توجہ طلب بات ہے. اس پہ اہل علم جو لوگ سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ قلم رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو پولیٹیکل حالات پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک سوال ہے اور اس پہ سوچیں کہ اچانک تمام میڈیا اور لوگ اتنے اس ایشو پہ کیوں اٹھے اور واویلا کیے. اس سے علاوہ بھی تو واقعات پیش آئے ہیں. وہ ایک خاتون اغوا ہوا ان کے ماحل بلوچ، ان کے بارے میں مکمل پارٹیاں بھی خاموش ہیں اور سو کالڈ عوامی نمائندے جو صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو جعلی طریقے سے جن کا انتخاب نہیں بلکہ جعلی طریقے سے سلیکٹ کر کے گئے، وہ بھی خاموش ہیں. اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے ادارے بھی اس پہ خاموش ہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان جو کہ ایک پاکستان کے فیڈریشن کا ایک کالونی ہے، اس کالونی میں بڑے واقعات کو چھپانے کے لیے ایسے واقعات کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جس سے ریاست کے جرم چھپ سکے اور لوگوں کا توجہ ہٹے. واقعہ ہے جینین، مگر اس پہ اتنا واویلا اور شور اور باہر سے آئے ہوئے لوگ اور تمام اداروں نے ایک بہت بڑا شور مچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور جینین واقعے کو چھپانے کے لیے سب کچھ ہوا ہے. اگر اس ملک میں ادارے ہوتے جو دودھ اور گائے اور ٹریفک جیم پہ سوموٹو کا جو نوٹس لیتے، اس پہ بھی نوٹس لینا چاہیے تھا. مگر اس پہ نوٹس احتجاج اور بھرپور احتجاج کے بعد ہوا. میں اس نتیجے پہ ہوں کہ کسی بڑے واقعے کو چھپانے کے لیے ریاست اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور پھر ان کو بڑھاوا دے کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کا توجہ
ہٹاتے ہیں. مثلاً کچھ دن پہلے ڈالبندین میں یہ ڈیزل کے جو گاڑیاں ان پہ حملہ ہوا, کچھ لوگ اس پہ مارے گئے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, جو پولیٹیکل گینگز ایجنسیوں نے ایجاد کیا ہے مختلف پارٹیوں اور نظریوں کے نام پہ, یا ان کو ہم کمپرس کہتے ہیں, انہوں نے بڑا احتجاج کیا. مگر جس قومی خزانہ کو ہم کہتے ہیں ریکو دک, جو ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے, تو پھر اسمگلنگ کی ضرورت نہیں پڑتا ہے. اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسی تمام ریاستی ہلچل اور ریاستی ड्रामा बाजी का हिस्सा है. इसी तरह सर मकाया हमें लाते सवाल रिलेटेड हमें तो गप्पा करने का रिलेटेड हां कि मती पार्टी पोजीशन जाना लोटन के मानू कुछ को तक कि इस पार्टी ये गोना अलादा बूथ का या कि अलादा या कि नांगा तो बीएनपी मेंगल है. देखिए, हम बीएनपी मेंगल में उसको शामिल हुए जब अपोजिशन था, और हम अपोजिशन में शामिल हुए, और बकौल बीएनपी मेंगल का जो लीडर हैं उन्होंने कहा जी लश्करी एक ऐसे मौके पे शामिल हुआ है कि जहाँ खौफ का समा था. हम तो खौफ के समा में शामिल हुआ, अपोजिशन में था, और कोई थोड़ा भी ये उम्मीद नहीं था कि वो आएंगे, इक़्तिदार का भरपूर हिस्सा बनेंगे. हम उस वक्त था, उसका वजह सिर्फ ये था कि हम एक कौमी मफाद में शामिल हुए, और मैं और मेरे साथी, उसमें बलूच भी हैं, उसमें पश्तून भी हैं, उसमें कोयटा के सेटलर भी हैं. इस नतीजे पर पहुँचे कि बलूचिस्तान के बदहाली को हम एक बहुत बड़े भरपूर सियासी जद्दोजहद के ज़रिए ठीक कर सकते हैं. तो हमने सब ने नतीजा ये निकाला कि बीएनपी के हिस्सा बनेंगे, और फिर हम अपने जो सियासी ताकत है उसके ज़रिए बलूचिस्तान के एक पुरअमन सियासी आवाज़ बनेंगे. मगर उसके फ़ौरन बाद जब इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद कुद्दूस का हिमायत हुआ, रेकोदिक का इशू हुआ, मिसिंग पर्सनस के इशू पे खामोशी हुआ, तो हम ये समझते हैं कि जिस बीएनपी में मैं और मेरे साथी शामिल हुए वो बीएनपी अब बाकी नहीं रहा, तो फिर हम उसका हिस्सा नहीं है. वो कोई और पार्टी है, कुद्दूस का ग्रुप है, या कुद्दूस के साथ वो मिलके चलते हैं, वो नहीं, हम उस बीएनपी के हिस्सा नहीं है. जी सर. सर क्योंकि माहौल है वाक़या टीमा बीएनपी खुशी की माँ हुकूमत अलायदा हो गए भी सोच कर गए हैं कि हुकूमत रदम की दमा थी अलायदा भी वहाँ हमें टिम्बा या गवर्नर बलोचिस्तान भी लगी थी बीएनपी मेंगले नेम का तई कला दा ये जो ब्लेम बुक भी कि गवर्नमेंट आ ब्लैक मेल करती बीएनपी तई कला ये राय होती जागा शर रहे. देखिए, मैं और मेरा जो सियासी साथी हैं, हमने हमेशा असूली पॉलिटिक्स किया है, और मामा कदीर का इश्यूज़ कैंप पे, मैं ईद के दिन भी उनके कैंप पे जाके कुछ टाइम गुजारता था. हम समझते थे कि ये एक बलूचिस्तान के जेन्युइन इशू है, इसको हम करें. मगर कुछ लोगों ने इस इशू को भी ड्रामाबाजी का शिकार बनाया. माल बलोच के एहतजाज के बाद फ़ौरन उनको गवर्नरी मिला. इसका मतलब ये है कि हम पॉलिटिकल मंशूर के बजाय हम पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करके अपने मुफादात हासिल करते हैं. तो अब माल बलोच का इशू पे मुकम्मल पॉलिटिकल पार्टीज़ का खामोशी है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में, वो इक़्तिदार का पावर शेयरिंग कर रहे हैं. जो इक़्तिदार के इंतज़ार में, उनका खामोशी भी है कि वो आने वाले दिनों में वो इस इक़्तिदार के हिस्सा बनते हैं. पॉलिटिकल पार्टी जो बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में, हम अपने सूबे का बात करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब पॉलिटिकल गैंग है. उनके पास कोई मंशूर नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है. वो पावर शेयरिंग के जद्दोजहद में है. इसीलिए ऐसे बड़े इश्यूज़ पे जिनको रियासत हमारे सूबे में ख़वातीन को या बच्चों को, इंसानों को उठा के ले जाए, उस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं. हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम के लिए होते हैं, और सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी की तरजीहात अवामी हुकूक, उसमें इंसानी हुकूक पे बात होना चाहिए. मगर यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर खुश हैं, क्योंकि खामोश हैं, क्योंकि उनका इसका वजह यह है कि वो पावर शेयरिंग के इंतज़ार में या ऑलरेडी पावर शेयरिंग के हिस्सा है. वो कम अज़ कम वजह जो कानूनी तकाजा असता बायद इशी वस्ता बोझते कि माहौल बलोच आगा गुनाह असते बायद कि कानूनी तकाजा पूरा भी वहाँ आरा चिक्कर शफाद अदालत पेश कनक बीते कम अज़ कम ये वक्त कसाने गप पे. देखिए, रियासत पाकिस्तान में पार्लियामेंट इस वक्त मफलूज है, और पार्लियामेंट अपना इखलाकी जवाज़ खो बचेगा. जो आज का पार्लियामेंट है, कल वालों में भी कोई ख़ास कमाल नहीं था, मगर आज वाला तो मुकम्मल इखलाकी जवाज़ खो बैठा है. मसला उसका आधा पार्लियामेंट जाली तरीके से इस्तीफ़ा दे के चला गया, और आधा पार्लियामेंट अपने पार्टी को छोड़ के एक जाली नूरा कुश्ती का हिस्सा बने हैं. तो जहाँ
قانون ساز ادارہ خود جعلی طریقے سے چلایا جائے. آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں اس ریاست کے اداروں سے کسی کی گرفتاری کا جو ہے قانونی تقاضا پورا کریں؟ کیا 18ویں ترمیم پہ آج تک عمل ہوا؟ 18ویں ترمیم تو اسلام آباد میں بنا ہے، مکران میں یا چاغے میں یا خاران میں تو نہیں بنا ہے. جو 18ویں ترمیم یا پاکستان کا آئین کا خود احترام پاکستانی ادارے نہیں کرتے ہیں، اس پہ آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے ان اصولوں پہ پابند ہو، کسی مجرم کو اصولوں کے تحت گرفتار کرے، اس کے بعد ایک قانونی طریقے سے اس کا ٹرائل کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عالمی جو ہے جو سامراج ہے ان کے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے، اسی لیے کہ اس کو کھلا چھٹی دیا گیا ہے کہ وسائل کا لوٹ مار بھی یہاں ہو، یا انسانی حقوق کا پامالی ہو، پارلیمنٹ کو مفلوج بنایا جائے. قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوتا نہیں ہے مگر ایکسٹینشن کے قانون پہ سب متحد ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب سب پاور شیئرنگ میں اور انٹرنیشنل جو سامراج ہے اس کے اداروں کے تابع ہیں. اسی لیے بین الاقوامی جو ادارے انسانی حقوق وہ بھی خاموش ہیں. تو اس میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم کو ایک پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ریاست چاہتا ہے کہ تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے اور تشدد کا ٹھپا لگا کے پھر ہمارے لوگوں کو ریاستی طاقت کے ذریعے ان کو یا مارا جائے، ان کو یا گم کیا جائے، ان کا مس شدہ لاشیں ہوں. آج ضرورت اس بات کی کہ پرامن سیاسی متحدہ جدوجہد کے ذریعے بلوچستان کو آگے لے جائیں. یہاں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے، نہ ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ کا کوئی ادارہ میرے اور آپ کا انسانی حقوق کا پامالی پہ احتجاج کر اور پاکستان پہ کوئی پابندیاں لگے. نہ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عدالت نہ وکلا کے جو بڑے اس صوبے کے اور اس ملک کے تنظیمیں، وکلا کے تنظیمیں بھی کسی نہ کسی ایجنڈا پہ آتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، جب مشرف کے دور میں مختار امائی کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، تمام وکیل اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی ایک دو وکیل اس کے حقوق کے لیے عدالت میں جاتے اور باقی وکیلوں کو چاہیے تھا کہ وہ جمہوریت کے لیے بات کرتے، وہ خاموش ہوئے. اسی طریقے سے چودھری افتخار کا ڈرامہ میں تمام وکلا کے ادارے اتنا بھرپور انہوں نے کیمپین چلایا، اس کا فائننسنگ کہاں سے ہو رہا تھا، اس کا ہم اس نتیجے پہ ہمارے ساتھی پہنچے ہیں کہ چودھری افتخار کا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا کہ لوگ مشرف کے ڈکٹیٹر کا جو حکومت اس سے توجہ ہٹ سکے اور وہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، ایسے انسانی حقوق کے ادارے، یہ سب ملی بھگت پہ چل رہے ہیں. تو ہم اس سے توقع نہ رکھیں کہ مال بلوچ پہ کوئی جو الزام لگا ہے اس کے قانونی جو شرائط ہے اس کو پورا کریں، اس پہ کوئی توقع ہم نہیں رکھیں. اچھا، آپ پارٹی کے تو حصہ ہوتے الیکشن اوشتات ظاہر کہ آٹے مشاش ڈیمانڈ بھی حکومت کو نہ ایئر کرتے آ ڈیمانڈا بھی تو متفقت ہے. پی ٹی آئی یہ بعض وادیات تک الائنس یہ گنا تو گوشت کرنے کے الائٹ گونا ہوارا آئیے چھ پد نوکیں گورنمنٹ آئیے گونا بھی انگا تک ہوار ہیں. تیکیلا ہمارا ششیم پوائنٹس جو ہستانی اسٹیٹس چکا امپرومنٹ. دیکھیں ہمارے پاکستان کے سیاسی تاریخ میں شیخ مجیب کے جو 6 نکات ہیں بڑے نامور ہیں اور لوگوں کا ذہن میں ابھی تک ہے، سیاسی کارکن اس پہ پڑھتے ہیں، اس پہ بات ہوتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نام کو ایک دفعہ پھر بلوچستان میں بھی اس کو استعمال کیا گیا تاکہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ بھائی یہ 6 نکات ہمارے لیے بھی کوئی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لوگوں نے اس کو اپنے پولیٹیکل اور جو اقتدار میں جانے کا راستہ کے لیے استعمال کیا. اب اگر 6 نکات پہ عمران خان نے عمل درآمد نہیں کیا تو آج کے پی ڈی ایم نے کون سا 6 نکات پہ عمل درآمد کیا کہ ان کا بی این پی آج ان کے حکومت میں بھی ہے، صوبائی حکومت کو بھی حمایت کر رہے ہیں. وہ صوبائی حکومت جو ہمارے آئندہ صدیوں کا جو قومی وسائل ہے جس کو ریکو دے کے اس کو بھی فروخت کر دیا. آج 6 نکات کون سے 6 نکات پہ عمل درآمد ہوا کہ گورنر بھی ان کا ہے اور مال بلوچ کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل گینگز لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے بعد اقتدار میں آتے ہیں، پاور شیئرنگ کرتے ہیں، اپنے معاشی جو مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ عرصے چپ رہتے ہیں. سر بی ایم پی جو الیکشن کیمپین بھی لاپتہ افراد مسئلہ چست کا مردمانی سینٹیمنٹانی تو کچھ کرنے کی اقساب یا
ہمیں بنیادہ بازی مردمی ووٹ دا تاٹھ ما مخالف کرتے کہ کچھ حساس مسئلہ ہے ما کم از کم الیکشن کیمپین حصہ مکنا سرکار بھی کنا. دیکھیں بات یہ کہ یہ پارٹی کا جو منشور کمیٹی تھا جس کا چیئر میں تھا اس سب کا یہ تھا اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم سب چاہتے تھے کہ اس پہ بات ہو. مستونگ میں کچھ عرصے پہلے جب بی این پی مرکزی حکومت کا اتحادی تھا وہاں 9 بچوں کا قتل ہوا. میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں کہ وہ مسنگ پرسنز تھے اور پھر ہم نے پارٹی کے سینٹرل کمیٹی میں درخواست دیا کہ اس پہ ایک پارلیمانی کمیٹی آئے, اس کا جانچ کرے کہ یہ بچے کون تھے, کہاں تھے اور کیسے مارے گئے. اس پہ پھر پارٹی کا خاموشی رہا. مجھے جب بھی موقع ملتا تھا میں ماما قدیر کے ساتھ ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرنے جاتا تھا. مجھے پارٹی قیادت نے خود منع کیا کہ آپ ماما قدیر کے کیمپ پہ نہ جائیں. مجھے سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے. جب میرے اس رویے سے وہ انہوں نے اپنا دوری اختیار کیا اور قطع تعلق کے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے منع کیا کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایجنڈا کے تحت اقتدار میں لائے گئے اور اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے. عوام و لٹریٹ ہاں سرپتاں زانگائیں درستان گندگائیں اختر مینگل گوشی کے ای کلم سرما معاہدہ کرتا اگر معاہدہ پورے نبی کلمہ زورن کرتا سوال ایشن کی اختری واسطہ ای کلمہ نو پارلیمنٹ ہے وہ مدت ختم ہو گئے پتہ ہمہ ماسانی کرا بات پیشداری کیا یا ہمہ ماسانی کرا ووٹ کتا انزاگا نہیں آ رہے. دیکھیں کچھ لوگوں نے بہت عرصے سے کئی دہائیوں سے بلوچستان کے محرومیوں کو اپنا سیاسی ایجنڈا بنایا اور اقتدار میں آئے اور ان محرومیوں میں اس جبر پہ ناانصافی پہ جو ہے کھیلتے رہے, سیاسی کھیل کھیلا ہے اور اپنے مفادات حاصل کیے ہیں. اب جو 6 نکات کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اقتدار کا مکمل صوبے میں, وفاق میں, سینٹ میں ان کا مکمل جو ہے حصہ دار ہیں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا پھر وہی کھیل کھیلا جائے گا جو پچھلے کئی دہائیوں سے کھیلا گیا ہے یا پھر اب لوگ ان کو جواب دیں گے. اس کا ذمہ داری باشعور سیاسی کارکن جو ذاتی مفادات کے لیے سیاست نہیں کرتا ہے, جو قومی مفادات کے لیے سیاست کرتا ہے, باشعور جو ہے قلم کار کا ضرورت ہے کہ ان تمام معاملات کو سن 70 سے آج تک اس کو سیاسی پارٹی سیاسی گینگز بھلے ظاہر تھی یہ پرسیپشن کون ہے پرسیپشن ہی بھی اڑا ہے تو پرچہ الیکشن ہے ٹائم بی ایم پی کو ساتھ بوتے ووچتا تھے. دیکھیں ہم اپوزیشن میں آئے, مجھے تمام پارٹیوں نے آ کے آفر کیا. ڈاکٹر مالک صاحب بھی میرے پاس آئے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. ایز اے بلوچ میں اس بات کو اپنے لیے معیار اور افسوس کا باعث سمجھتا تھا کہ میں اقتدار کی پارٹی میں جاؤں. میں اس اختلاف میں گیا, اتنا بھی یعنی گنجائش نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ جا کے اقتدار میں جائیں گے. ہم نے کہا کہ ایک بڑے پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذریعے ہم جدوجہد کریں گے اور بلوچستان کو پرامن طریقے سے حل کریں گے. اس لیے ہم نے شمولیت کیا. ہمارا کسی اقتدار کے لیے, اقتدار کو میں چھوڑ کے آیا. پیپلز پارٹی کا اقتدار میرے پاس تھا, میرے پاس سینٹ تھا, مجھے فیڈرل منسٹر کا آفر ہوا, میرا بھائی وزیر اعلیٰ تھا, مگر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کل میں جس قوم کا نمائندہ ہوں واپس ادھر جاؤں گا ان کو کیا منہ دکھاؤں گا, اسی لیے میں نے اقتدار چھوڑا. تو اس پہ لوگ مختلف قسم کے تبصرے کریں, مگر یہ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بدلے ہیں یا میں نے پارٹی بدلا. پولیٹیکل پارٹیز بدلے ہیں, اپنے ایجنڈا سے اپنے نکات سے دستبردار ہوئے ہیں. ہم نے صرف قومی مفاد میں یہ شمولیت کی اور ہم نے سمجھا ایک بڑا وسیع پارٹی کی ضرورت ہے, جیسے سندھ کا اپنا پارٹی ہے, پنجاب کا ہے, خیبر پختونخوا میں. ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پولیٹیکل گینگ ذاتی مفاد کے لیے پالیٹکس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. وجہ اس کی تو سارے ریکارڈ کے گپ کرتے ریکارڈ کے سر ہم نے دو جوست یا کسی کی طرح سودا ہے لگی یا کہ بزنس ہے یا کنٹریکٹ ہے. دومی سوال ایشن کے وشن کے 18th امینڈمنٹ صوبانہ اصل خود مختاری رنتے وہ صوبانہ بعض اختیار رسی وہ مرچیہ تک وفاقی حکومت مداخلت قانون سازی کنک بلیں منظور کنک یہ چیزیں تو چون گندے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ 18th امینڈمنٹ پہ تھوڑا سا میں آپ کا رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. 18th امینڈمنٹ کیا ہے؟ 2007 میں 6 میں ایگزیکٹ مجھے وہ تاریخ یاد نہیں, لندن میں ایک جو ہے کانفرنس ہوا جس میں بلوچستان کی نمائندگی میں نے کیا
محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور بھی لوگ جو تھے، یہ جو 2-3 لوگ، اس میں یہ طے ہوا جس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس پہ دستخط ہوئے، اس میں میں خود موجود تھا۔ اس میں یہ طے ہوا کہ جب بھی حکومت آئے گا تو ہم نے 18ویں ترمیم، یا ہم نے 18ویں ترمیم تو اس وقت نام نہیں تھا، ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو مکمل خود مختاری دیں گے، اور 58(2)B اور اس قسم کے جو پہلے کے ضیاء اللہ کے امینڈمنٹس ان کو ختم کر کے پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے۔ ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد 2008 کے بعد جب ایک جمہوری حکومت آیا، جس کے 2009 میں میرا خیال میں سینیٹر بنا، تو اس جو ہے آئینی کمیٹی کا میں بھی حصہ تھا، 24 یا 36 رکنی کمیٹی تھا، بہت پرانا بات ہے، اس میں تھا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ اس تمام معاملات کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے ذریعے ہم کام کریں گے۔ 9 مہینے 400 گھنٹے 75 باضابطہ میٹنگوں میں ہم نے یہ کام مکمل کیا۔ اب اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو اختیارات تھے جو ایوان صدر کے پاس تھے وہ کم ہوئے، وفاق کے جو اختیارات تھے جو صوبوں کو منتقل 73 کے آئین کے تحت ہونے تھے وہ کم ہوئے، تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے کئی چیزوں پہ عمل درآمد 18ویں ترمیم کا ابھی تک مکمل ہوا نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاور شیئرنگ کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پاور شیئرنگ کرنا تھا، اپنے کیسز ختم کرنے تھے، اقتدار میں بیٹھ کے تنخواہیں لینا تھا، ٹھیکہ لینا تھا، وہ نہیں ہوا۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے آدھے کا حصے دار سوئی گیس میں بھی صوبے کو بنایا، پہلے وفاق چوری کر رہا تھا، اور اسی طریقے سے جو ریکو دیکھ تھا وغیرہ وغیرہ، جس میں نواب اسلم کی حکومت نے شدید مزاحمت کیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے صوبے میں ایک مصنوعی فساد کریٹ کیا ایجنسیوں نے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو آج حکومت میں، اس فساد کو باقاعدہ طور پہ سیاسی طور پہ اچھالنے کا کوشش کر رہے تھے، اور باقاعدہ طور پہ چینلوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو نواب اسلم کے بعد آئے، چینلوں نے یہ کہا کہ یہ حقیقی قیادت ہے۔ بھائی ہم کون سے ادھر طبلہ بجا رہے تھے کہ فلانا خان حقیقی قیادت ہوئی، یہ سارے اس طریقے سے بات ہوئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ جس گوادر کو نواب اسلم کے حکومت نے سرمائی دارالخلافہ قرار دیا، اس گوادر میں ایک سیکریٹریٹ بنایا گیا، اور وہ سیکریٹریٹ 2-3-4 مہینے کے لیے باقاعدہ وہاں شفٹ ہوتا تھا، تاکہ آپ بلوچستان کی حکومت، بلوچستان کے عوامی نمائندے، اس میں کل آپ بھی ہو سکتے ہیں یا اس کمرے میں جو بھی ہے وہ بھی ہے، ہم تو دائمی تو نہیں بیٹھے تھے، مگر ہم اپنے صوبے کے وسیع تر مفاد میں یہ سب کچھ کر کے اس سیکریٹریٹ کو وہ نوٹیفیکیشن آج بھی موجود ہے۔ نواب اسلم نے کہا کہ یہ سرمائی دارالخلافہ ہے، تاکہ ہمارے صوبے کے لوگ ادھر بیٹھیں اور گوادر پہ ہمارا کنٹرول رہے۔ نواب اسلم کے آنے کے بعد 2013 میں جو حکومت قائم ہوا، اس نے اس سیکریٹریٹ کو فوجیوں کے حوالے کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں امن قائم کیا، مصنوعی امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے کئی چیزوں کا سودا لگایا اور اقتدار میں پاور شیئرنگ کیا۔ اسی طریقے سے گوادر تو وہاں ان کو دے دیا گیا۔ اب آیا ریکو دک پہ ہم نے مزاحمت کی، اور کئی چیزوں پہ میرا ایز اے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر وفاقی حکومت کے ساتھ تنازع، تلخیاں، میں استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گیا، جس کا آج تک میں بھگت رہا ہوں۔ ایجنسیاں، پاکستان کا سپریم کورٹ بھی میرا سنوائی نہیں کر رہا ہے۔ یہ میرے لیے جو ہے نا فخر کا باعث ہے کہ یہ سند مجھے ہے کہ میں اپنے قومی حقوق پہ سودا نہیں کرتا ہوں۔ اب جو حکومت اس وقت آیا، جس کو BNP کا جو ہے نا سرپرستی حاصل ہے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک جو ہے صوبائی اسمبلی کا جو ہے ان کیمرہ سیشن بلایا، جس میں صرف نواب اسلم نہیں گئے، انہوں نے احتجاجاً کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں، باقی سب گئے، اور انہوں نے ریکو دیکھ حوالے کیا وفاق کا۔ باقاعدہ قرارداد یہ پاس ہوا کہ اس کے بعد اس کو چلائیں گے۔ یہ 18ویں ترمیم
پاکستان کا سو کالڈ آئین کا مخالفت انہوں نے کیا. یہ تمام اختیارات آج کی حکومت نے، جس میں لوگ شامل ہیں جو جعلی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جو نورا کشتی کر رہے ہیں آپ کے صوبے کے ساتھ، یہ سب ہیں، اور یہ اختیارات صوبے کا وفاق کے پاس انہوں نے دے دیا. تو اس پہ ہمارا ایک سیمینار ہوا، ہم نے احتجاج بھی کیا. اس میں میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں، میرے ساتھ ہم نے ایک سیمینار کیا، اپنا احتجاج ہم نے اس پہ نوٹ کرایا. اس کو اگر آپ نیٹ میں دیکھ سکے وہ موجود ہے. جی انچو کہ بلوچ قومی سوال بھی بلوچ وسائل بھی ریکارڈ کے معاملہ بھی جو کامپرس پارٹی ہستا یک کیشن پورا بے بس کندگا کہیں دو مشین یک کے دو میرا سنگین الزام جنا پی ڈی ایم جوڑ بود کان کسانے مفادات تن واسطہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اکثرا بود کنا گوڑا یہ پارٹی کدی اکثرا بنشے گنجائش. دیکھیں سب سے پہلے آپ ان پارٹیوں سے پوچھ لیں جی ان کا تقسیم کس بنیاد پہ ہوا. چھوٹے چھوٹے پارٹی بھی رجسٹر ہو گئے ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل لیول کا، پنجگور پہ اور تربت میں اور اسی طریقے سے خزدار میں، اور چھوٹے چھوٹے پہ آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے تو آپ ہی پوچھیں گے ان کا تقسیم کس بنیاد پہ ہوا. ہم نے تو کوشش کی ان کو اکٹھا کریں، مگر یہ جو تقسیم کے باعث لوگ انہوں نے ہم کو بھی پارٹی سے باہر کیا. ہمارا جو قومی سوال سب نے اپنے اپنے منشور میں ڈالا ہے. کچھ لوگوں نے حق خود ارادیت میں ڈالا ہے. ان سے یہ پوچھنا چاہیے، ان کا ووٹر پوچھے، ان کا حمایتی پوچھے، ان کا وہ سیاسی کارکن جو جینینلی قومی سوال پہ ان کا جدوجہد رہا ہے وہ پوچھیں، تاکہ وہ بتا دیں. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل گینگز یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایک بھرپور خوفناک منشور بنانے کے بعد پھر اپنے مفادات میں جا کے پاور میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوٹنا شروع کرتے ہیں. اتحاد ہیں گپ یک جیتی ہے یک مشتی ہیں تو نواب زدہ سردار اسلم ہر چا یک جگہ نہ یک کی فیملی اچھے اتحاد کلچر جوڑ بکنے بلوچستان تو کارا. دیکھیں نواب اسلم نے کب بلوچستان کے مفادات پہ اپنا موقف ظاہر نہیں کی. جمعیت میں بھی رہے، اپنے مفادات بلوچستان کے مفادات پہ بات کیا، اور اسی طریقے سے میں پیپلز پارٹی میں بھی تھا. ہم نے پہلا آدمی میں ہوں صدر پاکستان زرداری صاحب سے بلوچستان پہ ظلم کا معافی منگوائے، ریکارڈ پہ آپ دیکھ لیں. اور ہم 18ویں ترمیم میں بھی رہے اور احتجاجاً میں نے بلوچستان پہ ظلم کا وہ کیا. اب میں اس پہ ضروری نہیں ہے کہ میں جمعیت کا جا کے حصہ بنوں. میرا موقف اور ان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. حال ہی میں جو ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا سیمینار کیا تھا، نواب صاحب نے آ کے اپنا موقف ادھر بیان کیا. اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بلوچستان کے مفاد میں انہوں نے بات کیا یا اپنے صرف پارٹی یا گروہ مفاد میں بات کیا. ہم دونوں کا جدوجہد دیکھ رہے ہیں. میں نہیں جا سکتا ہوں، میں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ مجھے اتنا صدمہ اور دکھ ہوا بی این پی کے رویے سے. میں اور میرے ساتھی ابھی فیصلہ نہیں ہم نے کیا، ہم کسی پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں. مجھے یہ چیزیں سے علاوہ ان چونکہ گوادرہ تحریکیں چلی ہے، اس طرح سخت کریک ڈاؤن بھی حق دو تحریک بلوچستان. چلو مولانا گونے کا سے اختلافات ہست واڈلے گناست یعنی ڈیمانڈز وہ جائز ہوں پرچہ نہیں گنا اوج تک نبی سیاسی پارٹی نہ. دیکھیں ان کے ڈیمانڈ جائز ہیں، اور آج کا جو پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو کامپرست کہتے ہیں، اگر آج ہم فیصلہ کریں تو پھر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کامپرست نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا. مگر تاریخ کا فیصلہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا، پھر بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. میں اور آپ اس وقت نہیں ہوں گے، لوگ لکھیں گے اور ہم پتہ نہیں کس جبر سے گزر رہے ہوں گے. ان کا حق بنتا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق، جو حق دو تحریک کے جو جائز مطالبات ہیں، جو آئینی اور قانونی مطالبہ ہیں، ان پہ بات کریں. مگر ان کا خاموشی، یہ حق دو تحریک کا مخالفت اس لیے کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا میں شاید وہ نہیں آ سکیں. اس لیے یہ کلیئر ان کا کریکٹر کو بتاتا ہے. یہ پولیٹیکل گینگز اقتدار کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، لوگوں کے اختیار اور ان کی خوشحالی کے لیے نہیں کرتے. مجھے ایشیا کے علاوہ جو سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہستن جموں دے شکار بو گاں ہیں اسٹگنینٹ ٹاؤن وہ جو نوجوان ہیں بلائیں کردی سیاست تو کا معاشرہ ترقی واسطہ نوجوانوں بالکل موجود مین اسٹریم پولیٹکس آ رہا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پورے دنیا میں ایک سائنس کے تحت چلتے ہیں کہ ان کا منشور ہوتا ہے اور تنظیمی ان کے اصول ہوتے ہیں. اب نوجوانوں کو اور سیاسی کارکنوں کو ساتھ ساتھ وہ جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کسی نہ کسی تنظیم سے منسلک ہیں، ان کو ایک دفعہ تاریخ میں اپنا احتساب کرنا چاہیے، پھر خود احتساب بھی کرنا چاہیے. پھر ہم اس بات پہ نتیجے پہنچیں کہ پچھلے کئی سالوں سے
بلوچستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہا ہے، اس میں کون سے ہمارے سیاسی عمل میں جدوجہد میں کمی تھی، تو پھر ہم ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں، نئے دور میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اگر سیاسی عقیدت مندوں کا، سیاسی ٹھیکیداروں کا، سیاسی مخبروں کا کے حوالے سے ہم چلتے رہے تو ہم مزید آبادی بڑھ رہے، وسائل میں کمی ہو رہی ہے، تو ہمارے جو بحرانوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم آج کا جو بلوچ وطن ہے وہ ایک قبائلی نظام کے ذریعے ہم کو ملا ہے، ہم نے اس کو سیاسی نظام کی طرف کیسے جا کے حوالے کرنا ہے اور نئے جدید لبرل دور کی طرف جائیں، یہ ایک سیاسی کارکن کی ذمہ داری ہے، اہل قلم کا ذمہ داری ہے، وہ سیاسی کارکن کا رہنمائی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ جانو کہ زوتا تو انچو کہ ری امیجن پاکستان گپ کو جو یک تحریک شروع ہوتا تو ہے شاید خاقان عباسی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، کہ مردم ہستا اشیاء مول و مراد چی ہیں اشیاء تو حصہ ہے۔ دیکھیں میں ایک دو آپ کو مثال دوں، جب بلوچستان کے حقوق پہ میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکہ پڑ رہا ہے تو نواب اسلم نے بھی مزاحمت کیا، ہمارے خاندان کے لوگ بھی مارے گئے، ہمارے لیے بڑی تکلیفیں بنی، تو میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں نے احتجاجاً سینٹ کو اور مراتوں کو ٹھکرا دیا اور میں نے استعفیٰ دیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر جب انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین تھے اور وہ ان ایشوز پہ دیکھ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ظلم جبر پہ اپنا رپورٹ کر رہے تھے، ان کو باقاعدہ پیپلز پارٹی کا جو کو چیئرمین زرداری صاحب سے تنبیہ کیا گیا کہ آپ ان ایشوز کو نہ اٹھائیں، اور وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا ان سے استعفیٰ مانگا گیا۔ خاقان عباسی صاحب بھی ان کے نقطہ نظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس پارلیمنٹ سے ہم کو روکا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پولیٹیکل گینگز نے ہمیں پارلیمنٹ سے روکا ہے، ہم اپنے ایشوز پہ، بلوچستان کے ایشوز پہ ہمارا ترجیح، میرے ساتھیوں کا ترجیح ہمارا صوبہ اور ان کے ایشوز ہیں۔ ہم نے اس پارلیمنٹ کو نوری نصیر خان کا جو ادارہ ہے اس میں سجایا اور اپنا آواز اٹھایا۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز پاور شیئرنگ کرتے ہیں اور شارٹ کٹ کے ذریعے اقتدار میں جاتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ہماری قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ضرورت اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے آواز کو کسی نہ کسی حوالے سے اٹھائیں، اور یہ ری امیجننگ پاکستان میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس آواز کو ہم پارلیمنٹ سے باہر اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیما پارٹی جوڑ ہو گئے امکانات؟ دیکھیں، ہمارا پارٹی بلوچستان، اس کے لوگوں کی خوشحالی، اس کے لوگوں کا برابری باقی وفاق کے ساتھ، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مائنس بلوچستان پولیٹکس ہو اور ہم اس کے حصہ بنے، ہم مائنس بلوچستان کا پولیٹکس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اس وقت تو ہم صرف سیمینارز کے ذریعے سندھ کے، بلوچستان کے، پختونخوا کے اور پنجاب کے ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ اس وقت اخلاقی اپنا طور پہ اپنا حیثیت کھو چکا ہے، تو اس سے باہر ہم اپنا آواز اٹھا رہے ہیں۔ مائنس بلوچستان کوئی پولیٹکس ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار شیئرنگ میں مائنس بلوچستان کا پولیٹکس کر رہے ہیں، جو ہم کو قبول نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سیمینار میں ری امیجننگ پاکستان میں ہمارے ساتھ ساتھی ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کل یہ سوچیں گے کہ ہم اقتدار میں جائیں گے تو مائنس بلوچستان کا پولیٹکس ہمارے لیے اقتدار کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وجن چونکہ بلوچیا بطلے گوشن کے آرہ کے ماروا اگنا سادہ ہم ترسی مردم گوشن کی اشیا پوچھتا ہم اسٹیبلشمنٹ مردمان یک جا کرنے گئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، ہم کو بھی یہ شک ہو رہا ہے کہ شاید وہ اپنا اقتدار کا راستہ اپنائیں، مگر میں یہ آپ کو آج وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو شکوک اور شبہات کی جن کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے ساتھی ہم بھی اس پہ بحث کرتے ہیں، انشاءاللہ جو اقتدار ہم نے ٹھکرایا ہے وہ مائنس بلوچستان ہم کو اقتدار کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ لوگوں کا جو خدشات ہیں، شکوک ہیں، وہ یقینی ہے، اور اس قسم سے حالات بار بار ہوئے ہیں اور بار بار اس کو ریپیٹ ہوا ہے۔ وہ جو انچو کی بلوچستان نوکے چیلنج دیما گئے کہ اتنے کی ایشو ہستا آئین اپنا تو اس میں زندہ کنک بو گئے، انچو کے پختونخوا بنائیں پشتون پارٹی ہستی ہیں اسی کی بولان سے لے کر چترال تک کہ میں گئیں، تو یہ مسئلہ چوں گئیں؟ دیکھیں، جہاں پولیٹیکل پارٹی نظریے، شعور، فکر، سیاسی کارکن کے
جو سوچ کے مطابق نہیں ہے تو وہاں یا پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بن کے ایتھنک ایشوز کو، قبائلی ایشوز کو اٹھاتے ہیں، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو لوگ پھر قبائلیت کے بنیاد پر، آپ بھی جانتے ہیں جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں پولیٹکس اس وقت بھی قبائلیت پہ، پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیلیور نہیں کیا یا ان کا لیڈرشپ ابھی تک قبائلی ذہنیت سے نہیں نکلے ہیں۔ اب بلوچستان میں جو لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ ایتھنک ایشوز ہیں اور پشتون بلوچ اور اس قسم کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس اقتدار آج بھی ہے اور کل گورنرشپ سمیت وفاق اور صوبے میں بھی تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنوبی بلوچستان، میں باشعور بلوچستان اور سیاسی کارکن کی یہ بات کرتا ہوں، ہمیں کوئی اعتراض اس پہ جنوبی پشتونخوا پہ ہمیں نہیں ہے۔ اگر کوئی تقسیم ہوتا ہے وہ اپنے زمین پہ بیٹھے، ہم اپنے زمین پہ بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ فساد برپا کر کے اپنے حمایتیوں کے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جو آج کے دور میں بہت مشکل ان کے لیے ہو گیا ہے۔ اگر کچھ لوگ جنوبی بلوچستان کو تقسیم کرنا چاہتے تھے، نواز شریف کی حکومت میں تھے، گورنر ان کا اپنا تھا، صوبائی حکومت میں وہ تھے، وفاقی حکومت میں ایڈوائزر وزیر تھے، تو اس پہ ایک آئینی ترمیم لاتے، وہ تقسیم ہوتا۔ جس زمین پہ تھوڑا بہت تنازع تھا اس کے لیے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل کمیشن بن سکتا تھا، تاریخی اور قانونی اور جو ڈاکومنٹس کے بنیاد پہ ہو جاتا۔ دنیا میں زمینیں جغرافیہ حدود میں تقسیم ہوتا رہتا ہے، مگر کچھ لوگ اقتدار میں آنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد پھر بھائی بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایتھنک نفرتیں ہیں یہ صرف اقتدار میں آنے کا راستہ ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ مجھے ایتھنک ایشو ریلیٹڈ یک مسئلے ہستے کہ جو پولیٹکس سے یا کہ سیاست نرسری اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے سیاسی پارٹی مارا گندگا کہ کچھ کنسرن نہیں ہو اسٹوڈنٹس اک ولنریبل ہم مرچان تھے اسٹوڈنٹ مسئلہ بھی آ گئے یعنی سر چونی حالت بچ گئے یہ وقت کی اسٹوڈنٹ دے مانے ہیں یہ سیاست جمہور شکار نہ بھی ایشانی واسطہ اقدام۔ دیکھیں جو جمہوری دنیا ہے وہاں اسٹوڈنٹ یونینز یونیورسٹیوں میں ہیں، اور آج جو لوگ جمہوریت کا بات کرتے ہیں وہ تو ضیاء الحق کے پابندی کو ابھی تک ہٹا نہیں سکتے۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے ضیاء الحق کا نام پاکستان کے آئین سے ہٹایا اور وہ میرے لیے بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ مگر آج جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونینز کا بات نہیں کرتے۔ پورے دنیا میں جمہوری حکومتوں میں اسٹوڈنٹس یونین ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اضافہ پھر چھوٹے چھوٹے جو پولیٹیکل نظریاتی اسٹوڈنٹ پارٹی ہوتے ہیں وہ اپنے پارٹی کے تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے نوجوان انرجیٹک نوجوان آگے جاتے ہیں۔ آج پولیٹیکل ورکر کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو نرسری ہوتا تھا اسٹوڈنٹ یونینز وہ بند ہے، آج فوجی چھاونیوں میں بنتے ہیں۔ اسی لیے کئی پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں چاہتے ہیں اپنے سرپرست جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کہ نیا پولیٹیکل پود یونیورسٹیوں سے نکلے، کیونکہ وہ خود چھاونیوں کے پیداوار ہے۔ اسی لیے یہ نہیں، میرا مطالبہ بھی ہے اور میں نے اسٹوڈنٹ یونینز کے ساتھ مل کے جو تنظیموں کو ان کو کہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کانفرنس کرنے کے لیے اس کا میزبانی کر سکتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹ یونینز باقاعدہ ملک کے ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو آپ کے توسط سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ ضیاء الحق کے ایجنڈا پہ عمل درآمد نہیں کر رہے وہ فوراً قانون سازی کریں، تاکہ یونیورسٹیوں میں قانون سازی کے تحت اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جائے اور پولیٹیکل لیڈرشپ یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ پولیٹیکل لیڈرشپ نکلے۔ وجہ آخری سوال متارا تئی جندے سیاسی پوزیشن والا کہ تو پارٹیاں نہ سیاسی گینگز وچتے ترا مستقبلات ہی جو حلقہ مردم مستم کو جاگن لگ لوٹیاں کے بلوچستان ہے۔ دیکھیں میرے ساتھی تو میرے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور ایک بہت بڑے تعداد میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پولیٹیکل سٹینڈ ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز بھی میرا مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی میرا راستہ روک رہا ہے۔ جس ادارے کا دروازہ ہم انصاف کے لیے کھٹکھٹا رہے ہیں وہ ادارہ ہی ایک غیر جو ہے منتخب شخص قاسم سوری کی شکل میں اس کو سپورٹ کر کے بٹھاتا ہے اور کبھی استعفیٰ بھی دے رہا ہے باہر، یعنی یہ ہے۔ مگر میرا جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے کئی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور میں خود اس پہ بہت ہی مطمئن ہوں۔ تو میں
ذاتی کوئی ایجنڈا میرا نہیں ہے، میرا سیاسی ایجنڈا ہے. میں اپنے سٹینڈ پہ پارلیمنٹ میں 100 سال بھی باہر رہوں، مجھے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہے، میں خوش ہوں. پارٹیاں جوائن کرنے تنیز ہوتا دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اپنے رویوں میں تبدیلی کریں، صوبے کی خوشحالی لائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مخبر بننے کے بجائے عوام کا نمائندہ بنے تو یقیناً ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. منت وارا مواجہ کے واجہ ہوتی ٹائم دا تو گپ کرتن ما واجہ سے قبض منت وارا ما آمداتی دیوانے حلاسی جارہ جنا وجہ تھی لک منت وار کی منت وار شاشن واجہ، ٹی وی تو منت وار، آتے ما منت وار کی بعد واجہ. منت وارا. زندہ باد، زندہ باد.